کیونکہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی ایم کے اختلافات کی، خاص طور پر مریم نواز نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے جو بات کی اور پھر بلاول صاحب نے جس طرح کا رد عمل دیا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے تمام پارٹیوں کو حکومت کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خاص طور پر جو دوریاں ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئیں، تو کیا پیپلز پارٹی ایسی کوئی کوشش کرے گی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ایک بار پھر نون لیگ کو منایا جائے، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر، انہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون تقریباً یہ 3 سال سے ہی اس کی ایک خاموش سیاست ہے، کبھی کبھی بولتے ہیں وہ حالات کے تحت جب وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل کے اوپر ان کی خاموشی رہی ہے، خواہ وہ مرکز ہو یا خواہ وہ پنجاب ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو نے سب سے پہلے یہ کوشش کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کیا۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور 3-4 دفعہ آئے، میاں شہباز شریف سے، مریم صاحبہ سے ملاقات کی اور پھر پی ڈی ایم کی تشکیل عمل میں آئی۔ لیکن جب پی ڈی ایم بناتے ہوئے ہمارے ذہن میں جو چیزیں تھیں، جو شکوک تھے، وہ تو بالکل واضح ہوئے کہ کس طرح مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کس طرح کسی اور طرح کی سیاست کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ تحریر کیا سپٹمبر کے اندر۔ وہ معاہدہ آج بھی پی ڈی ایم کے آگے بڑھانے کے لیے اپوزیشن کی تحریک کو وہی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس حکومت کو ہمیں ختم کرنا ہے، یہی ایک نکاتی ایجنڈا تھا جس میں پی ڈی ایم قائم ہوا تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ویز ہیں انہیں ہم ایگزاسٹ کریں گے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ عدم اعتماد کی تحریکیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے، اور اس کے بعد استعفے آخری آپشن کے طور پہ ایز ایٹم بام استعمال کریں گے تاکہ ہم اس حکومت کو ختم کریں۔ وہ سب لکھا ہوا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ جب ہم نے قومی اسمبلی میں شکست دے دی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر دراڑ ڈالنے کی کیا وجہ تھی، اور آپ خود دیکھیں کہ اس کے بعد پی ایم ایل این کی قیادت جس طرح بھی وہ اپنے سیاسی فوائد لینا چاہتی ہے یا جیلوں سے رعایت لینا چاہتی ہے یا مقدمات سے رعایت لینا چاہتی ہے، وہ تو انہیں ملتی رہی ہے، لیکن اس سے تحریک کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور وہ جو حکومت آج سے چند ماہ پہلے بالکل گری ہوئی، ختم ہوئی اور تمام الیکشنز ہارتی ہوئی نظر آتی تھی، پی ڈی ایم کو توڑنے کے بعد آپ کے سامنے اور ضد کیا تھی؟ ضد تھی کہ ابھی استعفے دیں ورنہ لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اچھا بھئی، ہم نے تو یہ نہیں ماننا، آپ نے کون سے استعفے دے دیے؟ آپ نے اپوزیشن کی کون سی تحریک بپا کی؟ سکھیرا صاحب، جب ہماری حکومت تھی مرکز میں تو پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت تھی، لیکن حکومت ہونے کے باوجود روز جلوس نکالتے تھے، کبھی مینار پاکستان جاتے تھے، کبھی سرکاری دفاتر کو جلاتے تھے، وابڈا، سوئی گیس کے دفاتر کو، وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یہ بغاوت ایک طرح کی ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ اپوزیشن میں ہے، پنجاب کے لیڈر آف دا اپوزیشن کا کبھی آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ کوئی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر انہوں نے کوئی وائٹ پیپر چھاپا ہے؟ کوئی بیٹھے ہیں؟ کبھی آپ نے میاں شہباز شریف صاحب تو اس حد تک آگے ہیں کہ وہ تو قومی حکومت بنوانا چاہتے ہیں مل کے ان کے ساتھ۔ تو اب جب ان کے اندر اتنی کنفیوژن ہے، یہ کہتے ہیں نہ مزاحمت نہ مفاہمت، ہمیں تو اب قومی حکومت چاہیے، انہیں جلدی ہے حکومت میں آنے کی۔ یہ قومی حکومت والی جو بات ہے اس پہ تو مریم صاحبہ نے کل کنفیوژن دور کر دی تھی، انہوں نے کہا تو قومی حکومت کی بات نہیں کی تھی، ہم نے نیشنل لیول پہ مفاہمت کی بات کی۔ سکھیرا صاحب، کیا وقت آئے گا کہ اب میاں شہباز شریف کے بیان کو کنفیوژن کہا جائے گا اور اس کو کلیئر آ کے مریم بی بی کریں گی، تو اس کا مطلب ہے پھر میاں شہباز شریف کی چھٹی کروا کے پھر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میرا نہیں خیال ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو کنفیوژن ہے یا نون لیگ کے اندر جو ایک دراڑ ہے اس کا پیپلز پارٹی کو یا پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے اس کو حل کرے پھر ہمارے ساتھ چلے۔ آپ یہ سب سے بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کا اتحاد بنایا تھا اور وہ کامیابی سے آگے بڑھا تھا۔ ہم نے قومی اسمبلی میں اس حکومت کو شکست دے دی تھی، تمام ضمنی الیکشن یہ ہار چکے تھے، اب تو ہماری منزل قریب تھی۔ اس وقت کے اوپر ایک ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اتحاد کو نقصان پہنچانا اور خود گفتگو کی مجھے بتائیں کہ ان سے اپوزیشن کرتا کون ہے؟ سب تو گھروں میں بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے مطلب میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ذاتی شادیوں کو انقلاب کی بنیاد بنا دیا ہے کہ جی میں
शादी पे नहीं, हालांकि शादी तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, इधर होती, खुद भी शिरकत करती, वालिद भी शिरकत करते। तो मेरे ख्याल से इनकी खामोशी की समझ खुद PMLN के वर्कर्स को भी नहीं आ रही, चौधरी जाफर साहब को भी नहीं आ रही होगी। बहरहाल उनकी मजबूरी है कि उन्होंने डिफेंड करना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। चौधरी जाफर साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। सवाल मेरा ये है कि जो एक कन्फ्यूजन नून लीग में नजर आ रही है, एक दरार जो नून लीग में नजर आ रही है, हुकूमत भी तनकीद का निशाना बनाती है नून लीग को, पीपल्स पार्टी भी बनाती है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के साथ चलने वाली बात, खास तौर पर PDM के प्लेटफॉर्म पर आने वाली बात पर क्या नून लीग एक कोई मुतफ़िका फैसला कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब ने कहा जाफ़र इकबाल की कोई मजबूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र इकबाल की कोई मजबूरी नहीं। PDM का इत्तेहाद बिल्कुल मैं सराहता हूँ, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने ये प्लेटफार्म अपोजिशन जमातों को फराहम किया, इकट्ठे हुए और मिलकर एक आपने चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया, अपना एक प्रोग्राम पूरा मुरतब किया कि इसके ऊपर हम मिलकर चलेंगे। उसके किसी एक नुक्ते से भी हम दाएं या बाएं नहीं हुए। हम घरों में बैठे हुए हैं, हमारी पिछले 3 साल की तारीख निकाल लें, अदालत की पेशियां भी निकाल लें, जेलों के अंदर रहने का रिकॉर्ड भी निकाल लें और किस वजह से जेल में रहे हैं। मेट्रो सस्ती क्यों बनाई, मेट्रो वक्त से पहले क्यों बनाई, सस्ती LNG क्यों लेके आए, और आज हम एक केस हमारे ऊपर बनाया जा रहा है कि 45 लाख के पौधों का ठेका दिया और बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम मुफाहमत चाहते हैं, हम खामोश। हम तो खामोश उस दिन भी नहीं बैठे थे जब कराची में IG कराची सिंध पुलिस का अगवा हुआ, जब हमारे दरवाजे टूटे गए, हम उस दिन भी खामोश नहीं बैठे थे। और आपने कहा कि एक शादी को इनकलाब का पेश खैमा बनाते हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मरियम बीबी आपने हुकूमत से दरख्वास्त क्यों नहीं की? उनका जी मैंने नहीं करनी थी, मैं नहीं करूँगी। और ये आप ज़रा तारीख़ के औराक से बहुत पीछे नहीं, ये करीब ही आपने आसिफ अली जरदारी साहब का वो बयान सुना होगा, मेरा एक ही बेटा है, अब इसके मुझे तशरीह कर दें और मायने समझा दें। बैरिस्टर साहब ने बहुत बजा फरमाया, कौमी असम्बली के अंदर हमने हुकूमत को शिकस्त दी, क्या नून लीग की अक्सरियत वोटों की शामिल थी या नहीं थी? तो वही साहब जो कौमी असम्बली से वोट लेकर गए थे, जब वो सेनेट के अंदर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? क्यों आपको बाप पार्टी के वोट लेना पड़े, क्यों सहारा लेना पड़ा? आप क्यों अपोजिशन के साथ नहीं बैठे अपनी अपोजिशन लीडर की कुर्सी के लिए, और आपको जाके हुकूमती बेंचों से वोट लेना और मांगना पड़े? वो किसने लिए थे? फिर उससे आगे चलिए और आगे बात कीजिए कि हम आज भी चलना चाहते हैं, बिल्कुल चलना चाहते हैं और आज भी चलेंगे। किस एजेंडे के ऊपर चलेंगे? कि हमने इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ चलना है, हमने अवाम को इस चीज़ से निजात दिलानी है। हम बिल्कुल इसके ऊपर चलेंगे कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम इसके ऊपर बिल्कुल आज भी चलेंगे कि इंतखाबात के अंदर जो मुदाखलत है, किसकी मुदाखलत है? उन कुव्वतों की जो अपने आप को मुहिब्बे वतन भी कहती हैं, उन कुव्वतों की जो अपने आप को बहुत समझदार भी कहते हैं, और पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है। बैरिस्टर साहब ने ये पता नहीं कैसे कह दिया कि जो इनको पहले से खदशात लाग थे, बता दीजिए कि नून लीग ने कोई ओहदा कौमी या सूबाई असम्बली या किसी सेनेट के अंदर हुकूमत के साथ मिल के लिया हो। आपने तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपोजिशन लीडर की सीट ली वहाँ से। जब उनसे पूछा गया कि वोट कैसे मिले, तो वो पीछे मुड़ के शीरीन मज़ारी साहिबा की तरफ मुखातिब हो गए और शीरी रहमान साहिबा की तरफ कि जी इधर ज़रा पूछ लीजिए वोट कहाँ से मिले। तो भाई किसने धोखा दिया, कौन अलग हुआ? आप छोड़ के गए, आप नहीं आना पसंद करते थे, और आप क्यों नहीं आना पसंद करते थे इसकी वजाहत भी आप कर देंगे। बहरहाल PDM आइंदा क्या करने जाएगी? PDM अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। कराची के अंदर अगर किसी को ज़ोम था कि हम सिंध में साथ नहीं होंगे, तो आपने पावर शो देखा, आपने गुफ्तगू भी देखी और आपने वो मौक़िफ़ भी देखा मियाँ नवाज शरीफ का, वो सारी तकरीर आपने सुनी होगी। कोई कन्फ्यूजन नून लीग के अंदर नहीं है। नून लीग बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत, मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया, उसके ऊपर आज भी कायम है। और रही बात आपने कहा कि इनको पता नहीं मुफाहमत करनी है या मुज़ाहमत, भाई सियासत करनी है, भाई इलेक्शन लड़ने हैं, आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलना है। जहां मुफाहमत की ज़रूरत पड़ी सियासी पार्टियों से मुफाहमत हो सकती है। PDM मुफाहमत का ही नतीजा था। ऐवान के अंदर मुफाहमत हो सकती है
اور مزاحمت کہاں ہوتی ہے؟ سیاسی پارٹیوں کے درمیان مزاحمت نہیں، ہاں ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، غیر آئینی قوتوں کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، اور بالکل پیپلز پارٹی کا اپنا وہاں ایک کردار ہے اس مزاحمت کا. اور آج پچھلے 3-4 سال میں ہم بھی پیچھے نہیں، ہم بھی اسی مزاحمت کے اوپر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے اور وہ ووٹ کو عزت دو کی منزل حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جج صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے بغیر بھی اپنے اہداف حاصل کر لیں گے، حکومت کو ٹف ٹائم دے دیں گے، حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے. آپ کے خیال میں کیا پی ڈی ایم بھی کنفیوژن کا شکار ہے، یا پھر واقعی پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پی ڈی ایم ٹف ٹائم دے سکتی ہے گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جمیل صاحب. جمیل صاحب، سب سے پہلے تو آج جو افسوس کا لمحہ ہے، میں چاہوں گی کہ میں اس پر 2 ورڈ ضرور بولوں. آج جو ہمارے عظیم مجاہد، جو جرأت و استقامت کا پیکر تھے، جو جد و جہد آزادی کا استعارہ تھے، اور جن کی للکار سے دلی تک کام جاتا تھا، اور جن کی آپ نے دیکھا ہے کہ میت سے بھی مودی سرکار کانپ رہی ہے، آج ہمیں سب سے پہلے تو یہ تکلیف کا لمحہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے، جو کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ آج جس طرح سے ان کی میت کو پاکستانی جھنڈے کے اندر دفن کیا گیا ہے، تو یہ بڑے ہی تکلیف دہ مراحل ہیں میرے لیے. اور مطلب میں یہ چاہتی تھی کہ میں 2 الفاظ ان کو ایز اے ٹریبیوٹ، ایک جس سے کہہ لیں کہ ایک عام کارکن کی طرف سے ہم ان کی جد و جہد کو بھی سراہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کو بھی سراہتے ہیں، اور ہم یہ بھی سراہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے کشمیر کو ایک نئی، ان کی آزادی کو ایک نئی روح پھونک دی. اور میں صرف اتنا کہوں گی، افسوس صرف اس بات کا ہوا کہ ہماری سیاسی قیادت ان کے لیے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، بات اگر ہم افغانستان کی کریں تو افغانستان کے اوپر ان کی کوئی کلیئر کٹ پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. بات اگر ہم یہاں پر سید علی گیلانی کی کریں تو ہمیں وہاں پر ان کی ٹویٹس 14 گھنٹے تک نظر نہیں آتی، جو کبھی رشی کپور کے لیے تو ٹویٹس کرتے ہیں، لیکن سید علی گیلانی کے لیے ان کے الفاظ اور جس چچا مودی کی انہوں نے کنڈیم کرنا تھا، جن کی وجہ سے آج ان کی میت کو بھی ان کی جو ڈیزگنیٹڈ جگہ تھی وہاں پر جگہ نہیں مل سکی. تو میرے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایٹ لیسٹ افغانستان کے اوپر، کشمیر کے اوپر تو ہم کنسنسس کر لیتے. آپ نے بات کی ہے پی ڈی ایم کے اوپر، میں صرف 2 الفاظ یہ کہوں گی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ پی ڈی ایم جو آر یا پار کرنا تھا، وہ پی ڈی ایم جس نے استعفے دینے تھے، وہ پی ڈی ایم جو بلاول اور مریم بھائی تھے، مجھے تو وہ پی ڈی ایم آج، پہلے بھی یہ نورا کشتی کرتے تھے، اب بھی یہ نورا کشتی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کا کنسنسس ہوا تھا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سے لے کر، جس پر بے نظیر صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے سائن کیے تھے، اور اس کے بعد دونوں این آر او لے کر پاکستان کو تباہی کے راستے پر دینے کے لیے یہاں پر آئے تھے. پی ڈی ایم بھی ایسا ہی شاخسانہ تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ایک عمران خان کے اگینسٹ نہ یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اکیلے ہو کے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایک عمران خان اکیلا تھا اور پھر بھی یہ ناکام لوٹے یہاں سے. مجھے نہایت افسوس ہوتا ہے. ایک چیز کا تو میں انجوائے کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو بھائی کے نعرے لگاتے تھے، وہ لوگ جو وہاں پر اکٹھے ہمارے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے تھے، آج ونس اگین ایک دوسرے کو باتیں سناتے اور زو معنی الفاظ کہتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عوام کو واقعی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہی نورا کشتی تھی، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، جو یہ عوام کو آج تک بے وقوف بناتے رہے. یہ بیچ میں سے ایک ہے، کیونکہ کرپشن کے طریقے ایک ہے، ایون کرپشن کرنے والی ان کی جو فرمز ہیں وہ تک ایک ہے. مطلب میں کس پی ڈی ایم کو دیکھوں؟ میں اس پی ڈی ایم کو دیکھوں جہاں پر خواتین کا آنا بند ہو جاتے، میں اس پی ڈی ایم کو دیکھوں، مطلب خواتین 52% آف دا پاپولیشن ہے اور آپ اپنے جلسے میں ان کا آنا بند کر دیتے ہیں. میں اس پی ڈی ایم کو دیکھوں کہ جو یہاں آ کر یہ کس طرح کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. یہ وہ کہتے تھے نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو آج میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر یہ منتخب حکومت کو
ये बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे थे कि हमने मुंतखब हुकूमत को, यानी हमने वोट खरीद कर अपना सेनेटर बनवाया, और जो दूसरे साहब हैं वो, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, वो तो बिल्कुल लीडरलेस ये लोग फिर रहे हैं। इनके लीडर्स में तो कंसेंसस है नहीं। एक लीडर बात करता है कौमी हुकूमत की, अगले दिन आकर उन्हीं का तर्जुमान पार्टी प्रेसिडेंट की बात को निगेट कर देता है। तो मतलब मैं तो सिर्फ कहती हूँ, इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट पीडीएम, इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट ऑपोजिशन। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको 11-12 कंट्रीज के, टॉप कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, 25 से 30 जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। यू आर फैसिलिटेटिंग द होल वर्ल्ड, और यहाँ पर ये आकर पीडीएम का रोना रो रहे। कौन सी पीडीएम? और मुझे अफसोस ये नहीं होता, आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप ये देखें, इलेक्टेड हुकूमत के अगेंस्ट आप बात करें, 7 सीटों से आप पंजाब गवर्नमेंट को गिराने की बात करें, तो आप कौन लोग हैं? मतलब आप किस तरह की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट किस तरह की साजिशें करते हैं? खुलकर आए ना, अवाम को बताएं कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है पीटीआई की गवर्नमेंट जो 30 साल आप लोग इक़्तिदार में रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन 5 सालों के बाद आप कहीं कर भी नहीं रहेंगे, जैसे आज आप 3 सालों के बाद